یہ ہے وہ مقام جہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہیں سے سیلاب آیا تھا اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ اے یزید کے چاہنے والوں، آؤ دیکھو مسجد کوفہ میں آج بھی اذان ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی بہت سے نبیوں کے مقامات ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پر عبادت کی، اور وہ ظاہر اپنے اندر جب لے کر جاتا ہے وہ کرامات، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زیارت قبول ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر پورے نجف کے اندر صرف 4 تندور ہیں۔ جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود اسلام محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی 110۔ اچھا جی، چلتے ہیں باہر اور کوفہ کے لیے سب زائرین کو لے کے جا رہے ہیں نجف سٹی کے اندر۔ اس ٹائم ہم بیٹھے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ کو حضرت علیہ السلام کی روزے کی زری کی زیارت بھی کروائی تھی اور عید کا ماحول دکھایا کہ کس قدر رش تھا۔ تو پھر ہم نے کہا آج ہم چلتے ہیں کوفہ، جو نجف سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اور وہاں پہ چل کے زیارت کرواتے ہیں، کوفہ شہر دکھاتے ہیں اور وہاں پہ جتنی زیارتیں ہیں وہ بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم نیکسٹ ڈے جو ہوگا ہم پھر مشی سٹارٹ کر دیں گے، جسے پیدل واک کہا جاتا ہے نجف سے کربلا کے لیے، جو تقریباً 86 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ ہم پیدل واک کریں گے اور وہ سارے مناظر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی آپ کو چلتے ہیں کوفہ کی زیارتیں کرواتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ یہ چیک کریں، یہ آپ رش چیک کریں۔ اس سائڈ پہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس سائڈ پہ لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کھانا لینے کے لیے۔ ہمارا گروپ آگے جا رہا ہے اور ہم چل رہے ہیں سیدھا کوفہ کی طرف۔ یہ اچھا جی، چل رہے ہیں ہم، لیکن اس سائڈ پہ پہلے روڈ ہوا کرتا تھا، اب یہاں پہ بیسمنٹ بنائی جا رہی ہے تاکہ روڈ نیچے سے گاڑیاں وغیرہ گزرتی رہیں۔ ماشاءاللہ بہت ساری چینجنگ دیکھنے کو ملے گی آپ جب آئیں گے۔ شاہراہ مدینہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی نجف کے اندر بھی اس طرح کا سین بنا ہوا ہے، ادھر کدھر سے بند کیا ہوا ہے حضرت علیہ السلام کا روزہ۔ اچھا خاصا پیدل واک کرنا پڑتا ہے، واک کرنے کے بعد پھر جو ہے نا آپ بس تک پہنچ سکتے ہو۔ اس روڈ کے اوپر لوگ آئے ہوئے ہیں تاکہ وہ بس کے اوپر بیٹھ سکے۔ یہاں پہ تھوڑی ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بسیں آ چکی ہیں، زائرین اکرام بیٹھ رہے ہیں بسوں کے اوپر، ان کو بٹھا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی، کھانا دے رہا ہے یہ شخص، کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لے لو۔ ماشاءاللہ ابھی ہم چل رہے ہیں جی کوفہ کی طرف۔ کوفہ سے پہلے جو زیارتیں آئیں گی وہ بھی ہم کرتے ہوئے جائیں گے۔ نجف کے اب بڑے روڈ پہ آ چکے ہیں، جس بھی روڈ کو آپ دیکھیں تو رش اس قدر زیادہ ہے کہ گاڑیاں چل نہیں سکتی، بندہ پیدل بھی چلنا چاہے تو پیدل نہیں چل سکتا۔ مطلب ہر طرف سے لوگ آئے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ کا فاصلہ ہے نجف سے کوفہ تک، مطلب ایک ہی شہر بنے ہوئے ہیں آپ۔ تو پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ الگ الگ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بالکل برابر ہیں، بالکل ایک ہی شہر بنے ہوئے ہیں، لیکن 2 نام ضرور ہیں۔ 10 بسوں کا قافلہ لے کر سیدھا کوفہ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی کیٹیگریز بنائی گئی تھیں۔ سب سے جو سستا بائی ایئر گروپ تھا وہ بھی PGP کی طرف سے تھا، اسی وجہ سے بہت سے مومنین ہمارے ساتھ آئے ہیں اور سب کو سیم سروس ملی ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ یہ کوفہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کوفہ شہر ہے یہ پورا کا پورا۔ تھوڑے سے فاصلے پر جائیں گے تو مسجد سہلہ میں پہنچ جائیں گے آپ۔ مسجد سہلہ بھی کوفے کے اندر ہے، یہ کوفہ شہر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ بھی کوفے کے اندر بنا ہوا ہے، جو نجف ایئرپورٹ کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پوری ٹیم ساتھ ساتھ چل رہی ہے تاکہ زائرین کو ادھر سے ادھر نہ ہونے دیں۔ تندور آپ کو جو دیکھنے کو ملیں گے، اس طرح لوگ سجا کے رکھتے ہیں روٹی کو جس کی گندان ہے، اس طرح کے بڑے بڑے تندور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر پورے نجف کے اندر صرف 4 تندور ہیں۔ وہ 4 تندور والے پورے نجف کے اندر روٹی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کربلا کے اندر بھی مطلب 4 سے 5 ہوں گے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنے کم ہیں تندور۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس سائڈ پہ شورمے چل رہے ہیں، یہ بھی فری آف کاسٹ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ یہ چیک کریں، اس طرح ظاہر ہے امام حسین کی خدمت کی جاتی ہے۔ یہاں پر آئس کریم دے رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم نے کہا آئس کریم، یہ دیکھیں کان ہم نے 2 اٹھا لی ہیں، تیسری بھی اٹھا لی۔
ये देखें जी, इतनी सारी स्क्रीन्स ले लिए हैं हमने, इतना जो है ना पहले भी हमने किए और अभी दोबारा करते हैं, इन सबको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं दुकान वाले ये जो बिस्मिल्लाह। ओके 25 مال آيس كريم वापसी पे क्या वापसी पे जूस करेंगे फिर इंशाल्लाह। चलो वो ऐसे क्या अभी जो है ना आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट की मज़ा आया माशाल्लाह जी। मस्जिद सैला के अंदर पहुंच चुके हैं, बहुत से हमारे मोमिनीन आए हुए हैं ज़ियारत के लिए यहाँ पर। ये देखें बहुत बड़ा आपको हजूम देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, मस्जिद साला के अंदर पहुंच चुके हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर बहुत से नबी आए यहाँ पर खुदा की तरफ से, जिन्होंने इबादत की यहाँ पर, और यहाँ पर उनके घर भी हैं, उनके मकामात भी हैं जहाँ पर उन्होंने इबादत की। वो मैं आपको दौड़ा दिखाता हूँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर मकाम भी है, मतलब बहुत कदीमी बहुत पुरानी मस्जिद है। तो ये मस्जिद की बहुत सारी हिस्ट्री है, मैं आपको मकामात भी दिखाता हूँ, नोहे भी थोड़ा सा आपको सुनवाता हूँ। जाने शाम ते ज़ैनब जाने, जाने शाम ते ज़ैनब जाने, सजाद नु ले टुर पईए कि मैं भीड़ बाजार च गई। ऐसा वक्त भी आया सी, जालिम ने हुक्म सुनाया सी, दरबार च कत्ल करो आबिद, ज़ैनब इमाम बचाया सी। इहदे सदके इमामत रही है कि मैं नस्ल बचाए गई है। ज़ैनब जाने, जाने शाम के ज़ैनब जाने। ये देखें पूरी की पूरी मस्जिद है माशाल्लाह, और ये सामने मकाम है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। ये देखें ये सामने बना हुआ है खूबसूरत सा। और इसी तरह इस साइड पे वो मकाम है, मकाम नबी अल्लाह सालेहीन। इस साइड पे अगर आप देख सकें तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसी मस्जिद के अंदर बहुत सारे मकामात आपको देखने को मिलते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं पीजीपी का कितना बड़ा ग्रुप है यार। ये सब पीजीपी के लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी सफ़ें, बड़ी बड़ी कतारें। पीछे देखें, आगे देखें, और इनको अमाल करवाए जा रहे हैं पूरे पूरे। ये देखें इस मस्जिद के कुछ अमाल होते हैं, जब आप आएंगे तो आप करेंगे माशाअल्लाह। पीजीपी का बहुत बड़ा ग्रुप, वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि कम से कम पैसों में ये ला रहे हैं ज़ायरीन को। अब जी मजलिस की जा रही है ग्रुप के अंदर माशाअल्लाह। ये इस तरह जो है ना मजालिस भी की जाती हैं। ये देखें मौलाना साहब बता रहे हैं, डिटेल भी उनको माशाअल्लाह। इसी जगह पे कहा जाता है कि ये नबी खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये घर था। तो आप देख सकते हैं ये आज पूरा सहन बना हुआ है, लोग आते हैं यहाँ पर अपनी अपनी इबादत करते हैं अपने अपने अंदाज के साथ। ये गैलरी टाइप बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर भी आते हैं माशाअल्लाह। मकाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मुझे बालों से पकड़ कर गए, तमाचे मारे, मैंने सरशेम्र से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। पीछे अज़ादारी चल रही है माशाअल्लाह, आपने देखी अज़ादारी। और यहाँ पर माशाअल्लाह मकाम इमाम ज़माना भी है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखें, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए भी बहुत बड़ी जगह बनी हुई है माशाअल्लाह। ये चेक करें ज़ायरीन कहाँ कहाँ से आते हैं। अभी रात के कोई 12-1 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर लोग सो रहे हैं। कितना बड़ा हॉल है, और हॉल ऊपर से देखें किस कदर खूबसूरत है। मैं कहता हूँ एक यूनिक है माशाअल्लाह, बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। और ये सामने मकाम इमाम ज़माना है
یہ دیکھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر امام زمانہ کو دیکھا گیا تھا، اس وجہ سے پھر یہاں پر مقام امام زمانہ اس جگہ کو بنا دیا گیا۔ یہ مقام زین العابدین علیہ السلام ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت سے لوگ آتے ہیں اپنی اپنی عبادات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں لوگ ہر مقام پہ آ کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر بھی بھائی جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص اپنے اپنے انداز کے ساتھ یہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ لوگ زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اچھا جی یہ دیکھیں پیزا بنا کے دے رہے ہیں، پیزا ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس سائڈ پہ دیکھیں یہ خواتین لے کر آ رہی ہیں۔ ویری نائس، ماشاء اللہ گروپ پہنچ چکا ہے، مختلف بسوں کے اندر بیٹھ رہا ہے۔ ہماری 10 نمبر بس تھی، یہ 10 نمبر ہے جس میں ہم بیٹھ رہے ہیں، اور بقایا آپ انہیں بسوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سہلا کے بعد اب جا رہے ہیں سیدھا کوفہ کے اندر۔ بیسیکلی یہ بھی کوفہ کے اندر ہی ہے، لیکن مسجد کوفہ جو ہے وہاں پہ اب جا رہے ہیں، جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا گھر ہوا کرتا تھا، یہاں پر حضرت علی علیہ السلام خطبے دیا کرتے تھے، جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگا کے شہید کیا گیا تھا نماز کی حالت۔ اب ہم وہاں پر جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، تھوڑی دیر میں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ زائرین کے لیے جوس، پانی، کولڈ ڈرنک یہ لے کر آ گئے ہیں تاکہ جو نا زائرین رستے کے اندر پیتے ہوئے جائیں۔ اس طرح جتنے بھی زائرین آئے ہوئے ہیں سب کو جوس، پانی، کولڈ ڈرنک سب کچھ دیا جائے۔ بسیں پہنچ چکی ہیں ہماری ماشاءاللہ، اور سیدھا سامنے حضرت میسم کے روزے پر جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں چاول اور ساتھ جو ہے نا دہی ملا کے دے رہے۔ یہ ہے یہ حضرت میسم تمار کا روزہ، چل رہے ہیں اندر، چیکنگ کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب خوبصورت بنی ہے۔ ہم دہلی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹے جائے مگر پیغام زبان، اور شاہد ہے ادائیں میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، ہاں شاہد ہے ادائیں میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسے اس پیڑ کو اور اسی طرح اب آج ہم میثم تمار، حضرت میثم تمار کے روزے پر کھڑے ہیں، جنہوں نے ولایت علی کے لیے اپنی جان دی۔ یعنی جس دور میں حاکم وقت کے سامنے مولا علی کا نام لینا جرم تھا، اور جس جرم میں مولا علی کی محبت کے جرم میں جناب میثم تمار کو شہید کیا گیا، تو زبان کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، لہو علی علی مولا علی مولا 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 مولا علی مولا۔ میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے، ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے، مدح علی کا جام اٹھانے کی دیر کی وہ بھی شریک ہو گیا، مدح علی مدح علی مدح علی نہ ہوگی سرے دار بار بار، مدح علی نہ ہوگی سرے دار بار بار، کیوں پیدا نہ ہوگی میثم تمار۔ میسم کے روزے پر پہنچ چکے ہیں، میسم تمار، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ستائے جب بھی زمانہ
تو کربلا نا. ایک ظالم بادشاہ نے حضرت میثم استعمار کو اس وجہ سے کھجور کے درخت کے اوپر لٹکا دیا تھا کہ آپ حضرت علی سے اتنا عشق کیوں کرتے ہو. جب حضرت علی علیہ السلام کے عشق میں انہوں نے اور لفظ بیان کیے تو اسی لٹکے ہوئے کھجور کے درخت کے اوپر ان کی زبان بھی کاٹ دی تھی. اور یہ پیشن گوئی حضرت علی نے بہت پہلے کر دی تھی حضرت میثم کو. تو جس وجہ سے حضرت میثم تمام اسی کھجور کو پانی بھی دیا کرتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی پیشن گوئی میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اس طرح کے ہوتے ہیں عاشق, اس طرح کے ہوتے ہیں دیوانے. یہ حضرت علی علیہ السلام کے ایسے دیوانے. حضرت میثم کا روزہ ہے, وہاں سے سیدھا جا رہے ہیں آپ حضرت علیہ السلام کے گھر کی جانب. تو یہ دیکھیں یہ سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ہے, تھوڑا سا پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. تو یہاں پر ہم چلتے ہیں سیدھا حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی جانب اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں. یہاں پر فیصل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. اور فیصل بھائی ماشاءاللہ. فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ سفر آپ کا اچھا رہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور بار بار اس در پہ لے کر آئے. کوئی غم نہ ہو آپ کے پاس سوائے غم شبیر کے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. فیصل عابدی صاحب, مطلب یہ کہ وہ زیارت کر کے جا رہے تھے, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. پہلے بھی ایک دو ملاقاتیں تھیں میری, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایک مرد مجاہد ہے. ایسے مرد مجاہد جو سیدھی باتیں کرتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا, ٹی وی پہ انٹرویوز ان کے دیکھے ہوں گے. تو حضرت علیہ السلام کے گھر کے باہر ہم آ چکے ہیں. میں آپ کو حضرت علیہ السلام کا گھر دکھاتا ہوں. اے یزید کے چاہنے والوں, آؤ دیکھو مسجد کوفہ میں آج بھی اذان ہو رہی ہے اور علی کا ذکر بھی ہو رہا ہے. حضرت علی کو اسی مسجد, پیچھے مسجد کوفہ ہے, اسی کے اندر شہید کر دیا گیا تھا. اس سائڈ پہ مسجد کوفہ کے اس سائڈ پہ ابن زیاد ملعون کا دربار ہوا کرتا تھا. اور آج اس کے کھنڈرات کے نشان ملتے ہیں. دن کے ٹائم ہوتا تو میں دکھاتا, صرف ایرے ہی ہے. اس سائڈ پہ پیچھے اگر میرے دیکھیں تو آپ کو حضرت علیہ السلام کا گھر دیکھنے کو ملتا ہے. ہم حضرت علیہ السلام کے گھر کے باہر آ چکے ہیں. یہ گھر کو خوبصورت اور ریونیٹ کیا گیا ہے, خوبصورت انداز سے بنا دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اسی جگہ پہ حضرت علیہ السلام کا گھر تھا اور اسی طرز میں ہوا کرتا تھا. میں بھی اس کے اندر تھوڑی بہت چینجنگ کی گئی ہو تاکہ زائرین آرام سے آ سکیں اور جا سکیں. یہ دیکھیں اس سائڈ پہ کھڑکی کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ بیسیکلی ابن زیاد ملعون کا اس سائڈ پہ دربار ہوا کرتا تھا, تھوڑے سے فاصلے پر. مسجد کوفہ یہ میں گرل میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں, یہ کچھ کھنڈرات نظر آتے ہیں, یہ ابن زیاد ملعون کے دربار کے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ آپ کو ان کے ایرے وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں. مسجد کوفہ کے بالکل پیچھے اسی دربار کے باہر حضرت میثم تمار کو لٹکایا گیا تھا. اب یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے, جالیاں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم یہاں پر کیوں جائیں, ہم اس در پہ کیوں نہ جائیں جہاں سے جنت ملتی ہے. تو ہم جاتے ہیں حضرت علیہ السلام کے گھر کے اندر. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر آ رہا ہے, پیچھے چاند دیکھیں اور اس سائڈ پہ حضرت علیہ السلام کے گھر کے گنبد کا خوبصورت نظارہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھر کے اندر ایک کنواں بھی ہے جہاں سے حضرت علیہ السلام اس وقت پانی بھرا کرتے تھے, یا حضرت علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا. یہ دیکھیں, یہ ہے پورا کا پورا گھر, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر حسن حسین ایک دور میں رہا کرتے تھے. کیا بات ہے, حضرت علیہ السلام کا گھر, لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سوچ کر کہ یہاں اہل بیت بھی تو نماز پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو اندر لے کے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں, زائرین کو آنے جانے میں آسانی ہو اس انداز سے تھوڑا سا بنایا گیا. اب اس کو سیٹ کیا گیا ہے ایک قسم کا. ادھر بیسیکلی جانے کا راستہ بند کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علیہ السلام کو اس مقام پہ غسل دیا گیا تھا. یہ دیکھیں اب خوبصورت بنا دیا گیا. میں اس وقت بھی آتا تھا کہ کنواں نظر آتا تھا, کنویں کے اوپر اب یہ اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ سائڈ پہ, اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا. بیسیکلی اس وقت یہ دیوار ہوتی تھی, اب انہوں نے دیوار کو یہ دیوار ہوتی تھی ایسے. یہ وہ کنویں ہیں, کچھ پتھر اس کے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے ڈونیشن کے پیسے ڈال ڈال کے اس کو بھر دیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت علیہ السلام کے گھر کے بعد اب ہم چل رہے ہیں سیدھا جو مسجد کوفہ ہوا کرتی تھی, بیسیکلی وہاں پہ جا رہے ہیں.
मस्जिद कोफा चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ सिक्योरिटी चेक करवानी पड़ेगी हमें। ये है मस्जिद कोफा का गेट, जहाँ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम जाते थे उस वक्त, मतलब अब हम जा रहे हैं यहाँ से। सुबहान अल्लाह, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते हुए। मैं जितनी दफ़ा आया हूँ मस्जिद कोफा का ये सहन जो है ना, मुझे खाली नज़र आया, लेकिन आज देखें आप कि वहीं मस्जिद कोफा है, उसका सहन बिल्कुल भरा हुआ है, आप चेक करें। मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद कोफा के अंदर। यहाँ पर भी बहुत से नबियों के मकामात हैं जिन्होंने आके यहाँ पर इबादत की, और कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर आए थे, उनका भी एक मकाम बना हुआ है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मतलब जो कश्ती, उस वक्त पानी आया था बहुत सारा, वो भी यहीं पर आपको मकाम देखने को मिलता है। और इसी जगह पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़र मारी गई थी, वो भी मकाम इसी जगह पर देखने को मिलता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, सुबह की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद कोफा में आए। उनके वो मकाम भी यहीं पर हैं जहाँ पर वो खुतबे देते थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसे ही यहाँ पर मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाने आते हैं तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी एक शख्स उल्टा सोया पड़ा होता है, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने पाँव से उसको जगाते हैं। जगाने के बाद वो फिर जो है ना तैयार हो जाती। उसने असल में एक तलवार उठाई हुई थी ऐसी जहरीली, जिसको जहर में डुबोया हुआ था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसे ही सजदे में जाते हैं वो पीछे से वार कर देता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को वो ज़रब लगती है ऐसी, वो जहर की वजह से फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है। मैं अभी अंदर चलता हूँ, आपको चल के दिखाता हूँ वो मकाम जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाई गई नमाज की हालत। और मैं कुछ मौलवी नहीं हूँ, तो अगर मेरे से कोई कोताही हो जाए तो प्लीज़ काइंडली माफ़ कीजिएगा। ये मस्जिद कोफा के अंदर ही ये मस्जिद है। अब मुझे नहीं पता कि ये मस्जिद पहले से ऐसी तरह की थी या इसको बाद में इस तरह खूबसूरत किया गया। ये वो मस्जिद है बेसिकली जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगी। इसी मस्जिद के अंदर वो मलऊन सो रहा था उल्टा, तो इसीलिए इस मस्जिद के अंदर आपको सोता हुआ कोई नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पर सामने आपको जो लाल लाल जगह नज़र आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम इमामत करवा रहे थे। ये है वो जगह। ये है वो बेसिकली जगह। महराब आज भी है पड़ा, ये देखें, ये है वो महराब की जगह जहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। सुभान अल्लाह। ये पूरी की पूरी मस्जिद कोफा कहलाती है, पूरी की पूरी। ये उस वक्त की शायद बनी हुई हो ऐसे, लेकिन उसके उस साइड वाला एरिया ये बाद में बना था। एक साइड पे आपको मुस्लिम बिन नकील की कब्र मुबारक, रोज़ा मुबारक देखने को मिलता है। दूसरी साइड पे आपको हानी इब्न उर्वा का देखने को मिलता है, जो बेसिकली उस वक्त मुस्लिम बिन नकील को अपने घर में मेहमान बुलाया था। तो बस ये इनका कसूर था कि अहल बैत को आपने मेहमान क्यों बुलाया। इस मेहमान को इस वजह से शहीद किया गया था। और इसके अंदर ही आपको जो देखने को मिलता है, ये मुख्तलिफ मकामात हैं। मतलब ये कि मकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब नबी के नाम से कोई मंसूब मकाम, मतलब ये कि वो यहाँ पर आए थे तो ये मकाम उनके नाम से बने हुए हैं। अब ये देखें, यहाँ पर तख्ती लगी हुई है, मकाम है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मतलब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर आए थे। और इस तरह आगे देखें तो एक और मकाम है। इसी तरह यहाँ पर आपको बेशुमार मकाम देखने को मिलेंगे। ये देखें जी, ये मकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी के इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक पिलर नुमा नज़र आता है। ये पिलर बेसिकली उस वक्त घड़ी का काम करता था। सूरज के साथ इसका साया बदलता और फिर इससे टाइम देखा जाता था। मतलब कि उस वक्त टाइम की ज़रूरत होती थी तो इस पिलर की मदद से टाइम देखा जाता था। ये पुराने दौर का। और बाकी यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम किसी कोने में बैठकर फैसले दिया करते थे, किसी कोने में कोई नबी आए थे। मतलब ये बहुत कदीमी और बहुत पुरानी आपको मस्जिद इमाम बारगाह देखने को मिलती है। तो मैं आपको एक मकाम दिखाता हूँ जहाँ पर उस दौर में तंदूर से पानी निकला और पूरी दुनिया में छा गया, सैलाब आ गया। अगर मैं गलत नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मेरे ख्याल में पानी आया था और पूरी दुनिया में छा गया था। और
وہ تندور کہاں تھا جس تندور سے پانی نکلا وہ اسی جگہ پہ تھا، مسجد کوفہ کے درمیان میں. اور یہ وہ جگہ ہے، آپ دیکھ لیں یہاں سے پانی نکلا اور یہیں سے پوری دنیا میں چھا گیا. تو آپ کو اس نکڑ پہ اگر میں لے چلوں تو وہاں پر مقام ہے جہاں حضرت علیہ السلام فیصلے سنایا کرتے تھے. یہ ہے وہ مقام جہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہیں سے سیلاب آیا تھا اس وقت پوری دنیا کے. یہ ہے وہ مقام جہاں پر حضرت علیہ السلام فیصلے سنایا کرتے تھے. یہاں پر آج لوگ آتے ہیں، شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی ہو، یہاں پر آگے نماز ادا کرتے ہیں. بہت سے لوگ ان مختلف مقامات پر آ کر وہ یادیں نبیوں کی ہوں، وہ اماموں کی ہوں، تازہ کرتے ہیں. مسجد کوفہ کی یہ تھی ہسٹری. اب ہم چلتے ہیں مسجد کوفہ سے تھوڑا سا باہر والا ایریا آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ یہ ایک عمارت دیکھ لیں، پوری کی پوری ایک عمارت ہے. اس عمارت کے اس سمت میں دروازہ لگا ہوا ہے. جب ہم اس سمت میں جاتے ہیں تو مطلب اس عمارت سے ہم باہر چلے جاتے ہیں. یہ دیکھ لیں عمارت. اور اب ہم باہر جا رہے ہیں مسجد کوفہ سے. انہوں نے اس انداز کے ساتھ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ آپ باہر گئے ہیں اندر آئے ہیں، لیکن یہ ہم مسجد کوفہ سے باہر آ چکے ہیں. اس جگہ کے اوپر وہ حضرت مسلم بن عقیل کا روضہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ ہے جی مسلم بن عقیل کا روضہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بہت بڑا روضہ بنا ہوا. کوفہ کے لوگ خط بھیجتے تھے امام حسین کو کہ آپ یہاں پر آ جائیں. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا جا کے کوفے کے حالات دیکھو. جب امام حسین کا سفیر بن کے مسلم بن عقیل کوفہ میں آتے ہیں تو یہاں پر بہت لوگ استقبال کرتے ہیں کہ یزیدی فوج ابن زیاد کو یہاں کا گورنر بنا دیتی ہے. یزیدی فوج جب یزید مطلب گورنر بنا دیتا ہے ابن زیاد ملعون کو یہاں پر، تو ابن زیاد ملعون آتے ہی مسلم بن عقیل کے جو ساتھی تھے ان کو پیچھے کر دیتا ہے، مطلب ان کو تنہا کر دیتا ہے مسلم بن عقیل کو. مسلم بن عقیل کی لاش کو پورے شہر میں پھیلایا جاتا ہے. جب ان کو شہید کر دیا جاتا ہے پورے شہر کے اندر گھوڑے کے ساتھ باندھ ایک خوف کی فضا کو قائم کیا جاتا ہے. پھر یہاں پر جو پیچھے آپ کو میں نے دکھایا ابن زیاد ملعون کا جو دربار تھا پیچھے، اس دربار کے باہر مسلم بن عقیل کی لاش کو پتہ نہیں کتنے دن تک لٹکایا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. مطلب یہ کہ ایک خوف کی فضا، اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور اہل بیت کے ساتھ کوئی محبت نہ کرے، صرف یہ پیغام دیا جاتا ہے. ہاں ابن زیاد آ کے دیکھ کس طرح میرے مسلم بن عقیل کا روضہ بناؤ، کس قدر خوبصورت بناؤ. کتنے لوگ آ کر حاضری دیتے. تیری لاش کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، تیری تو قبر کا ہی نشان نہیں. امام حسین کے چاہنے والے اس قدر آتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر سلام پیش کرتے ہیں. مسلم بن عقیل کے پیچھے مختیار سقفی کی قبر بھی دیکھنے کو ملتی ہے. وہ جو کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین کے ساتھ جس نے بھی ظلم و ستم کیا تھا اس سے بدلہ لیتا ہے مختیار سقفی. تو ان کی بھی پیچھے قبر مبارک، ان کا بھی روضہ بنا ہوا ہے، وہ بھی دیکھنے لائق ہے. یہ ہے مسلم بن عقیل کا روضہ مبارک. ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا نہ ملے نہ کوئی ٹھکانہ تو کربلا نہ. یہ مسلم بن عقیل کی قبر مبارک ہے اس سائڈ پر، اور اس سائڈ پر حضرت مختیار سقفی. سبحان اللہ. مسلم بن عقیل کی قبر مبارک آپ کو دکھائی. اب سامنے ہے ہانی ابن عروہ. کوفہ کے اندر لوگوں کو خوف دلایا گیا، سب کو پیچھے کیا گیا، لیکن ہانی ابن عروہ انہوں نے کہا نہیں میرے گھر میں رہیں گے. انہوں نے دعوت دی تو ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا. صرف اس عشق میں اہل بیت کے لوگوں کو پناہ کیوں دیتے ہیں؟ اہل بیت کے لوگوں کو کیوں اپنے گھر میں تحفظ دیا ہوگا؟ یہ ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے. یہ ہے ہانی ابن عروہ کا روضہ. عاشق، اہل بیت کا عاشق، ایسا عاشق کہ جان کی قربانی دے دی. کیا ہی بات، کیا ہی بات. سبحان اللہ. ہانی ابن عروہ کی قبر ذیشان بھائی بھی ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، ساتھ آئے ہوئے ماشاءاللہ. بسم اللہ ذیشان بھائی. بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا
ادا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں. بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں. جہاں بے اذن آتا تھا نہ جبریل وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں. ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں. زیارت اور عبادت کرنے کے بعد یہاں پر دن نکل آیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, پھر جا کے یہ ساری ویڈیوز کیپچر ہو پاتی ہے. تو یہاں پر ایک اور گروپ صبح آ گئے. ہم رات سے آئے ہوئے, یہ صبح. ان کے ماتم کرنے کا انداز اپنا ہے اور مجلس پڑھنے کا انداز بھی ان کا اپنا ہے. گاڑیوں کی پارکنگ میں آ گئے ہیں. اس سمت میں دیکھیں تو دارالامارہ بنا ہوا ہے, یہ اس کی دیواریں ہیں. اس دارالامارہ کی دیواروں سے مسلم بن عقیل کو گرایا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. ابھی مطلب یہ کہ ٹوٹی پڑی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی دیواریں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ دارالامارہ کی دیواریں ہیں. پیچھے مسلم بن عقیل کا روضہ ہے. یہ دارالامارہ آپ دیکھ لیں. اسی دارالامارہ کی یہاں پہ ایک بلڈنگ ہوتی تھی, اس وقت محل آپ کہہ سکتے ہیں, محل ہوتا تھا. تو یہ دیکھیں, اب سورج نکلا ہوا ہے, تھوڑا سا دکھانے میں بھی مجھے پرابلم ہو رہی ہے. ابھی یہ پورا ایک اسی اس سمت میں بھی جا رہی ہیں, اسے بہت بڑی ہیں, لیکن صرف یہیں ایرے بچے ہوئے ہیں. اوپر والی توڑ ڈالی تھی لوگوں نے. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلم بن عقیل کی قبر مبارک کا گنبد ہے. اسی جگہ سے, اسی دارالامارہ کی عمارت سے گرایا گیا تھا مسلم بن عقیل. ہائے, اس سائڈ پہ گاڑیاں ٹھہری ہیں, پارکنگ ہے گاڑیوں کی, اور اس سمت میں ہے پارکنگ بڑی گاڑیوں کی. تو بڑی گاڑیاں ہماری آگے ہیں, ہم وہاں پہ چلتے ہیں. یہ ہے 6 نمبر بس. اسی طرح ہماری بس آگے ٹھہری ہوئی ہے. یہ ہے جی 11 نمبر بس. میرا ایکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ جا رہی ہیں. اور اس سائڈ پہ 10 نمبر بس. تو 10 نمبر کے اوپر بھی جا رہے ہیں. یہ 11 نمبر ہے ساری. السلام علیکم. بس یہ اب بس پہ بیٹھے ہیں اور کوفہ کے ایریا سے ہوتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا کوفہ ہے, آپ دیکھ لیں. یہ ساری بسیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ 3 بسیں ہماری ہیں. ہماری ٹوٹل 11 بسیں تھیں. یہ دیکھیے جی, روڈ کے اوپر جلوس جا رہا ہے. یہ اس انداز سے جاتا ہے. یہ دیکھیں, پہنچ چکے ہیں ہوٹل کے ریسٹورنٹ کے اندر. سب زائرین نے کھانا کھا لیا ہے. ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. اس سائڈ پہ آلو بنے ہوئے ہیں, اس سائڈ پہ چنے ہیں, اور اس سائڈ پہ حلوہ. یہ دیکھیں حلوہ ہے, اور اس کے ساتھ ہیں انڈے. ماشاءاللہ جی, یہاں پر چنے بھی لے آئے ہیں, تھوڑا تھوڑا سب لے آئے ہیں. تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں. ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو دبا دیں. اللہ حافظ.